السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود و سلام پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں آیا تو دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر نکل رہے ہیں۔ میں آپ کے پیچھے چل پڑا اور آپ کو میرے پیچھے آنے کی خبر نہ ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے ایک باغ میں پہنچے اور قبلے کی طرف رخ فرما کر سجدے میں گر گئے اور بہت دیر تک اسی طرح سجدے میں پڑے رہے، یہاں تک کہ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو اللہ نے قبض تو نہیں کر لیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پریشانی کے عالم میں جھک کر آپ کا چہرہ مبارک دیکھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے سے اٹھایا اور مجھ سے فرمایا، اے عبد الرحمن، تم پریشان کیوں ہو؟ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیر تک سجدے میں رہنے سے مجھے شبہ ہوا کہ اللہ نے آپ کی روح کو قبض فرما لیا، اس لیے میں یہاں آ کر آپ کو دیکھنے لگا۔ آپ نے فرمایا، جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں کھجوروں کے باغ میں داخل ہوا تو میں وہاں جبرائیل سے ملا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دیتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص بھی آپ پر درود بھیجے گا، جو شخص بھی آپ پر سلام بھیجے گا، میں اس پر سلام بھیجوں گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا، میں اس پر درود بھیجوں گا۔ سبحان۔ آزمائش کے بقدر اجر و ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا اجر و ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی قوم سے محبت فرماتے ہیں تو ان کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، پھر جو اس آزمائش پہ راضی رہا تو اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو آزمائش پہ ناراض ہوا تو اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔ چونکہ ہم بہت کمزور ہیں اور کسی آزمائش کے متحمل نہیں، اس لیے اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے۔ البتہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی مشکل، تنگی یا آزمائش آ جائے تو اس پہ صبر اور رضامند کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ کو خوش کر دینے والی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب وہ یہ پڑھتا ہے، رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک۔ اے اللہ، میرے گناہوں کی بخشش کر دیجئے کیونکہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ ذرا سوچنے والی بات ہے، شادی، ولادت اور فوتگی وغیرہ کی شرعی رسومات میں انسان بزدل اتنا بن جاتا ہے کہ معاشرے کو ناراض نہیں کر سکتا، جبکہ بہادر اتنا بن جاتا ہے کہ اپنے اللہ کو بھی ناراض کر دیتا ہے۔ لمحہ فکریہ، اگر آپ کے پاس ایک ہی روٹی ہو اور آپ کے بچے بھوکے ہوں تو آپ اس روٹی کو پرندوں کو نہیں ڈالیں گے۔ اگر آپ کے پاس ایک چھاگل پانی کی ہو اور آپ کو صحرا عبور کرنا ہو تو آپ اس پانی سے ہاتھ پاؤں نہیں دھوئیں گے۔ اسی طرح آپ کے پاس ایک ہی زندگی ہے، اس سے آخرت کمانی ہے، تو آپ اسے بیکار کاموں پر کیسے صرف کر سکتے ہو؟ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، رسول اللہ کی احادیث اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید ویڈیو اسی طرح کی اپلوڈ کروں، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔